دعا زہرا کیس، کون سچا کون جھوٹا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ پوشیدہ پہلو۔ دعا زہرا کیس اور اس میں ہر روز ہونے والی تبدیلی کے سبب یہ کیس عوام کی نظروں سے غائب نہیں ہو پا رہا۔ جب اس کے والد نے اس کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو سب لوگوں کو محسوس ہوا کہ جب دعا مل جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر اس کے بعد اس کے نکاح نامے کے ساتھ سامنے آنے پر لگا کہ کیس ختم ہو جائے گا، مگر والدین کے اصرار کے بعد محسوس ہوا کہ شاید اب جب لڑکی برآمد کروا کر کراچی آ جائے گی اور کورٹ میں پیش ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی، مگر کراچی میں بھی کورٹ میں دعا کے بیان کے بعد کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، محسوس ہوا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا، مگر اس کے والدین کا اصرار ہے کہ دعا نے ان کے ساتھ رہنے کی بات کی، اس نے کیس مزید الجھا دیا اور اب کورٹ سے باہر انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں دعا نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہنستے کھیلتے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں۔ دوسری جانب اس کی ماں نے رو رو کر ایک انٹرویو دے دیا جس میں اس کا کہنا تھا کہ اس کی بچی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے اور ایسا انٹرویو پلانٹ کیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے کچھ پہلو ایسے ضرور ہیں جو کہ اس کیس کو فالو کرنے والے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دعا نے ظہیر کو پہلی بار لاہور جا کر دیکھا۔ دعا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کی ظہیر سے پہلی ملاقات لاہور پہنچنے پر ہی ہوئی۔ کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ کسی ایسے انسان کے لیے جس سے آپ کبھی ملے اس کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر خالی ہاتھ گھر سے نکل پڑیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر اس کم عمری میں سفر کریں؟ اس کی یہ بات سن کر محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ صرف خاص لوگوں کو انٹرویو دینے کا مقصد، اگر دعا اتنی ہی سچی ہے تو پھر صرف زنیرہ ماہم نامی یوٹیوبر کو انٹرویو کیوں دیا؟ باقی بھی بہت سارے چینلز ان کے انٹرویو کے لیے مرے جا رہے ہیں، یہ جوڑا ان کو انٹرویو کیوں نہیں دے رہا؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ باقی لوگ ان کے سامنے بال کی کھال نکالیں گے اور ایسا کچھ پوچھ لیں گے جس کا جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا؟ بیٹی کو تعلیم دلوانے کا شوق مگر اسکول بھیجنا بند۔ دعا کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز و نام سے پالا اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ان کے سسر کی طرح بینک کی ملازمت کرے، اور کچھ لوگ دعا کی خوبصورتی کے سبب اس کو ڈاکٹر بھی بننے کا مشورہ دیتے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے دعا کو اسکول چھڑوا کر گھر بٹھانے کی کیا وجہ تھی؟ جب آپ کو اس کے مستقبل کی اتنی فکر تھی تو آپ نے اس کا اسکول جانا کیوں بند کیا؟ جبکہ دعا کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کا اور ظہیر کا تعلق 3.5 سال پرانا ہے اور اس نے اپنی ماں کو ظہیر کے بارے میں تبھی بتایا تھا، تو یہ تو وہی وقت بنتا ہے جس کے بعد ماں باپ نے دعا کی تعلیم کو ختم کروایا، یعنی کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ میری بیٹی نے کبھی موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالیہ انٹرویو میں دعا کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے کبھی موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ ابتدائی انٹرویوز میں دعا کے والد نے اس کو خود قبول کیا تھا کہ ان کی بیٹی کے پاس اس کا اپنا ٹیب تھا جس پر وہ دن کے 5 سے 6 گھنٹے گیم کھیلنے میں گزارتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ باپ سچ بول رہا ہے یا پھر ماں، یا پھر دونوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بیٹی دینے کے بدلے پلاٹ۔ دعا نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اس کے گھر والے اس کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے زین العابدین سے کروانا چاہتے تھے، جس کے بدلے میں وہ ان کے والد کو ڈیفنس میں موجود پلاٹ دیتے۔ بیٹی کے بدلے پلاٹ کیا ایسا ممکن ہے؟ جس انسان کا ڈیفنس میں پلاٹ موجود ہو وہ اتنا ایک لڑکی کے رشتے کے لیے بےتاب ہو کہ اس کے بدلے میں پلاٹ دینے کو تیار ہو جائے؟ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ دعا ہو یا اس کے والدین، میڈیا پر لوگوں کو الجھانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے، ہر روز کسی نہ کسی نئی بات کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ وقت اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھا دے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔